ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ ایسے ورڈز ہیں جو انسان کے دماغ کو اور انسان کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کا دماغ کچھ اور سوچنا بند کر دیتا ہے۔ اور ہم آج ڈپریشن کی بات کریں گے۔ ہم آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ بتائیں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ مسئلہ سر فہرست ہے، اور اگر آج ہم نے اس مسئلے پہ بات نہ کی تو آنے والے دنوں میں یہ نہ جانے کتنی ہی زندگیاں لے ڈوبے گا۔ آج کل کی اس بھری دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں جس کے سرہانے سر رکھ کر رویا جائے، دل کا حال بتایا جائے۔ اس دنیا میں ہر بندہ اکیلا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ غم نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ پہ لے رکھا ہے۔ آج کل خوش رہنے والا انسان بھی خوش نہیں ہے۔ اپنے اندر بہت سے غم چھپائے ہوئے وہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے۔ حرام موت مر رہے ہیں۔ کیا آپ کو قبر، حساب، حشر یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان غم کی لپیٹ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ جب قرآن ہاتھ میں ہے تو غم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اگر اوپر بیٹھا خدا سن سکتا ہے تو کیا ہمیں اس کے سامنے گڑگڑانا نہیں چاہیے؟ غم چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، غم چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، مسلمان کبھی نہیں گھبراتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اور اس بات پہ شاعر نے بھی کچھ کہا ہے، شب غم کی سحر نہیں ہوتی، شب غم کی سحر نہیں ہوتی، ہو بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی۔ زندگی تو ہی مختصر ہو جا، زندگی تو ہی مختصر ہو جا، شب غم مختصر نہیں ہوتی۔ غم کے لمحات میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، وہ جواب دیتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اس کی باتوں کا جواب سن کے اطمینان سے ملتا ہے، دل کو عجیب سے سکون ملتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم آج کل ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ دوسرے کا حال تک نہیں پوچھتے۔ اپنی زندگیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہم اداسی، مایوسی، بیزاری میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور بغیر ہی کسی وجہ کے ختم ہو جاتی ہے، جسے ہم کبھی کبھی ڈپریشن کی بیماری کہنے لگتے ہیں۔ اس سے زندگی کے سارے کام متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کسی پہ توجہ نہیں دے پاتے، ہر چیز کا بلیم خود کو کرتے ہیں، خود کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ ہوئے وہ میری وجہ سے ہوا ہے، خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں، نیند آنکھوں سے بوجھل ہو جاتی ہے، اور آپ کو کبھی کبھار ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ آپ کسی کو آپ کی فکر ہی نہیں ہے، میں جیوں مروں کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، تو اس سے اچھا میں مر جاؤں۔ پھر وہ سٹیج آتی ہے جس کو ہم سوسائڈ، خودکشی کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ہم یہ سب کر گزرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم کسی اچھے سہارے کے ساتھ وقت گزار کر ان سب چیزوں سے نکل آتے ہیں۔ جو ہول ہم نے اپنے ارد گرد چڑھایا ہوتا ہے ہم اس سے نکل آتے ہیں اور خود کو بہت بہتر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اچھی کمپنی ہمیں مل جاتی ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، جب بھی مجھے کسی کا غم ہوتا ہے تو میں اسے لکھ لیتی ہوں، پھر 2-3 بار پڑھتی ہوں، کچھ اور لکھنا ہو تو میں ساتھ ساتھ لکھتی رہتی ہوں اس پیج پہ، پھر اس کو پھاڑ کر پھینک دیتی ہوں۔ یوں میری بہت سی ایسی چیزیں جو میں کسی سے نہیں کہہ پاتی صرف اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں، اور وہ باتیں صرف میرے اور اللہ کے بیچ میں رہ جاتی ہیں، کیونکہ میں نے تو پیج پہ لکھا ہوتا ہے اور پیج تو میں نے پیڑ پھاڑ کے پھینک دیا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مجھے میرے مسئلے کا حل بھی مل جاتا ہے۔ یہ سب کر کے میں تھوڑی پرسکون ہو جاتی ہوں اور اللہ پہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، اس کا حل ہے۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف دیکھیں، ان سے بات کریں، ان کے مسئلے سنیں اور ان کے مسئلے سلجھانے کی بھی کوشش